إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ بھئی یہ حرکت آنا جانا اب چھوڑ دو، جتنی آواز چل رہی ہے کفایت انشاءاللہ کرے گی۔ سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لحاظ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سوموار کے دن ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی سوموار کے دن ہوئی۔ ولادت اور وفات کی تاریخ کے بارے میں متاخرین کے اقوال ہیں۔ اسلام کی پہلی 5 صدیوں میں ائمہ محدثین کے درمیان یہ بحث تھی نہیں کہ نبی علیہ السلام کس تاریخ کو پیدا ہوئے اور کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ خیر القرون اور اس کے قریب زمانوں میں بدعات بھی کم تھی اور بدعتی بھی کم تھے۔ اہل حق کا غلبہ بھی تھا، غلغلہ بھی تھا، اور نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کی طرف عملی طور پر امت جو ہے وہ لگی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے زمانہ بیتتا چلا گیا صوفیوں کا ظہور ہوا۔ یہ سلاسل اربع اور خمسہ، یہ نقشبندی اور سوتری اور قادری اور کلندری اور نشاہی، یہ تقسیم کا ایسا سلسلہ جو ابھی تک نہیں رکا اور رک بھی نہیں پائے گا۔
سارے ثواب بنائے اور ان جو بناوٹی ثواب اس پر عمل کروانے کے لیے جنت کی بشارتیں دنیا کے اندر ہی خیر و برکات کو اپنی بدعات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فخلف من بعدہم خلف، ایسے نااہل لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو چھوڑ کر جو بدعت حسنہ کے نام پر ثواب بنائے گئے ان کے ساتھ جنت کو جوڑا گیا، رب کی رضا کو جوڑا گیا، اس کے ساتھ کرامات کو جوڑا گیا، اس کے ساتھ مال کو جوڑا گیا. پھر ایسے خطوط پھیلائے گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں فلاں غریب نے چندہ دیا تو وہ کروڑ پتی بن گیا، فلاں نے اشتہار چھپوائے، پمفلٹ تقسیم کروائے تو دنیا کے یہ فوائد ان کو مل گئے. جیسے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مکہ کے ایک حاجی کی خواب جو ہے اس کو نشر کیا جاتا ہے کہ جو فوٹو سٹیٹ کروا کر اس کو نشر کرے گا شام سے پہلے اس کو فائدہ ہوگا. ہماری پنجابی زبان کی مثال ہے، بھائی ڈولے پا دیو پاویں جاندی رنڈی ہو جائے. اس کا فائدہ جو ہے وہ شام کو ہو، لیکن فوٹو سٹیٹ کرنے والے کا فائدہ موقع پر ہی ہو جاتا ہے. اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اس عوام کو جب چاہیں جہاں چاہیں بے وقوف بنانا شروع کر دیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں. حضرات، مرزا غلام احمد قادیانی آیا، نہ وزن نہ قطع نہ شکل و صورت، نہ علم نہ زہد و تقوی، لیکن آج ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس کو ماننے والے ہیں. یہاں ڈبہ پیر آتے ہیں اور ان کا حلقہ اثر بن جاتا ہے. آج مذہب کے نام پر ایسے بھی پیر چل رہے ہیں کہ جن کے بارے میں بریلوی علماء بھی دعائیاں دیتے ہیں کہ یہ بے دین ہیں، بے نماز ہیں، فاسق و فاجر ہیں. لیکن اسلام کے نام پر لوگ جو ہے اس کو بھی قبول کر رہے ہیں اور نشر کر رہے ہیں اور اس کے مرید ہیں اور اس کی عقیدت اور احترام، جس میں صرف ایک موٹی مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب پیر شوف سرکار جو پھونکے مارتے ہیں اسپیکروں پر اور بڑے بڑے منکوں والی تسبیحاں جو ہیں وہ پھیری جاتی ہیں. یہ بات یاد رکھنا، بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی. بدعت جو ہے وہ بچے جنتی رہتی ہے. اور یہ جو بدعت ہے اس کو پھر کس طرح تحفظ دیا جاتا ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے. بدعت کا تحفظ کیا جاتا ہے فتوے لگا کر. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. فتوہ داغ دیا، جو جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا اس کو نبی علیہ السلام کے آنے کی خوشی نہیں ہے، وہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے. جھنڈیاں اور جھنڈے لگانے والے جنتی ہیں، پیسے اور نذرانے دینے والے جنتی ہیں.
حلوے اور شرینیاں بانٹنے والے جنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، جائے ولادت، جائے پیدائش کا ماڈل پہاڑیوں کی صورت میں بنانے والے جنتی ہیں۔ گلیوں اور چوکوں چوراہوں میں آپ علیہ السلام کی قبر منور کے ماڈل بنانے والے جنتی ہیں۔ دونوں اطراف گندی نالیاں ہیں، بیت اللہ کا ماڈل بنانے والے جنتی ہیں۔ اور آپ کو یہ جرت حاصل نہیں کہ آپ ان سے دلیل پوچھ لیں۔ اگر آپ دلیل پوچھیں گے کہیں گے گستاخ ہے، دلیل پوچھیں گے کہیں گے کافر ہے، دلیل پوچھیں گے کہیں گے وہابی ہے، دلیل پوچھیں گے کہیں گے نجدی ہے، دلیل پوچھیں گے کہیں گے نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے بندوں کا رب سے تعلق جوڑنے کے لیے۔ بندوں کا تعلق کس سے جوڑنے کے لیے؟ اللہ سے۔ ربیع الاول آیا ہے، بندوں کا تعلق اللہ سے نہیں جوڑا، تو نے تعلق جوڑا ہے بابے کی گائے کے ساتھ، جھاڑو کے ساتھ، چھپڑ کے ساتھ، جھنڈے کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ، متیر کے ساتھ، بابے کے کیر کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلق بندوں کا کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد توحید ہے۔ اگر توحید کی تعلیم ہے، عمل ہے، تو پھر ربیع الاول کو تو نے سمجھا ہے۔ اور اگر رزق دینے والا تو سمجھتا ہے بابا ہے، قبر والا ہے، اولاد دینے والا، مصائب لگانے والا، نجات دینے والا، باول حق، بیڑا تک، اور صحابہ کے بیڑے تھے سمندروں میں۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ تمہارے بیڑے پھنس جائیں تو کسی بابے کو آواز دینا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، دنیا میں کوئی بھی مصیبت آئے تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب۔ اور میں سوال کرتا ہوں بریلوی علماء سے کہ کیا کبھی آپ نے اپنی عوام کو یہ بتایا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مشکل کام ہمارے رب کے لیے مشکل نہیں ہے؟ کون سا کام ہے جو ہمارے رب سے نہیں ہو سکتا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اور میں اشارتاً کہنا چاہتا ہوں، او پیرا دتا کا نظریہ رکھنے والے، ربیع الاول میں آنے والے نبی محتشم، آپ کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ اس پیغمبر نے قرآن پڑھا، زکریا نے بیٹا کس سے مانگا ہے؟ اس پیغمبر نے قرآن پڑھا، ابراہیم نے بیٹا کس سے مانگا ہے؟ اس پیغمبر نے قرآن پڑھا والذی یطعمنی ویسقین، ابراہیم کو کھلانے والا اور پلانے والا کون ہے؟ حضرات، نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ صرف عقیدہ توحید؟ آپ کی بعثت کا مقصد عبادات کے ساتھ جوڑنا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي۔ اگر 12 ربیع الاول کو مسجدیں بھریں پھر تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی کا مقصد سمجھا رہے ہیں۔
مسجدیں ویران ہوتی ہیں، سڑکیں آباد ہوتی ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا میں ایسی کوئی عبادت نہیں جو سڑک سے شروع اور سڑک پر ہی ختم ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے نبی نماز والے نبی ہیں۔ اگر ربیع الاول کا پیغام نماز ہے تو پھر تم نے پیغمبر کی بعثت کا مقصد سمجھا ہے۔ حضرات، پیغمبر کی بعثت کا مقصد جو ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اور میں آج بریلوی علماء کو مخاطب کر کے باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے کبھی اپنی عوام کو بتایا ہے کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد جو ہے شراب کے قریب بھی نہیں جانا؟ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، میں پاکستان میں عیسائیوں کے کرسمس کی بات نہیں کر رہا۔ ہم چاند پر نہیں رہتے، نہ مریخ پر رہتے ہیں، اسی زمین پر رہتے ہیں اور آپ کے اندر رہتے ہیں۔ فقیر سے لے کر بادشاہ کا تعلق ایک مسجد کے امام، ایک خطیب، ایک مفتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مہنگی جو شراب ہوتی ہے وہ ربیع الاول کے موسم میں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، آپ نے فرمایا شراب کے قریب، پھر بولیے شراب کے قریب نہیں جانا۔ آپ کی بعثت کا مقصد جو ہے اختلاف کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ، آمنہ کے لال نے کہا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا، سب سے زیادہ زنا، سب سے زیادہ فواحش ربیع الاول کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا جاتا ہے؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور ظالموں نہ رب کا قدر کیا نہ اس کے پیغمبر کی محنت کی قدر کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یخلون رجل بمرأ، فرمایا ہرگز کوئی بندہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ الگ نہ ہو، اگر ہوگا تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہے۔ آج ہمارے بازاروں کے اندر ربیع الاول پر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ آئے، آپ نے کہا رب کی پسندیدہ جگہ مسجد ہے، وہ ربیع الاول میں ویران ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بری جگہ جو لگتی ہیں وہ بازار ہیں، بازار آباد ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے ہماری تربیت کی فواحش کے قریب نہیں جانا۔ سب سے زیادہ جو فواحش اور اختلاط ہے آج نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے نام پر جو جشن بنایا گیا ہے اس میں ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، اب میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں ان علماء سے کہ جو عمل نبی علیہ السلام نے نہیں کیا۔ ہمارے بھائیوں کا طریقہ واردات بڑا عجیب ہے، اضافہ دین کے اندر کرتے ہیں، مثالیں دنیا کی دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جشن عید میلاد النبی جو ہے وہابی اس کو مناتے نہیں ہیں اور تقریب بخاری مناتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کی آمد کا استقبال نہیں کرتے، اپنے امیر کی آمد کا استقبال کرتے ہیں۔ اور بھلے مانسو اس بات کو سمجھ لو، کوئی تقریب بخاری کرے نہ کرے، کبھی کسی اہل حدیث نے یہ نہیں کہا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تقریب بخاری منا رہے ہیں، یا تقریب بخاری جو منانے والا ہے وہ نہیں مناتا، جو وہ کافر ہے، وہ بدعتی ہے، وہ حدیث کا احترام نہیں کرتا، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ ان کی دنیا میں آنے کی خوشی نہیں ہے۔ کبھی کسی اہل حدیث نے ایسا فتویٰ نہیں لگایا۔ ہمارے نزدیک یہ تعلیم کی ایک مجلس ہے، ہمارے نزدیک یہ ایک تربیت کی مجلس ہے، ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کی سیرت کے مختلف حصوں کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے،
ان کو ترغیب دی جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے اس کو بنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے دور میں رسیاں بھی تھی، کاغذ بھی تھا، آٹا بھی تھا. صحابہ کرام بھی لیوی بنا کر جھنڈیاں رسیوں پہ لٹکا کے مدینے کے بازاروں کو سجا سکتے تھے، اور پھر یہ بھی کہہ سکتے تھے سونا آیا تے سج کے گلیاں بازار. اللہ کی قسم ہے سونا دنیا میں تیری سیرت کو سجانے کے لیے آیا ہے. اللہ کے نبی نے اگر تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ کا مبارک خون بہا ہے. اہل حدیث کے عقیدے کو نوٹ کر لے، اول سے لے کر آخر تک پوری دنیا کا خون بہا دیا جائے، ہمیں گوارا ہے. مصطفیٰ کے ایک قطرہ خون کا بہنا بھی اہل حدیث کو گوارا نہیں. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت حافظ محمد عمر صدیق صاحب. میرے بھائیوں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ بعد جشن عید میلاد النبی کی، اور بعد جب کرنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی میلاد النبی. اور بھائی میلاد النبی کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا. میلاد النبی کا معنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکار کبھی نہ یہودی نے کیا، نہ عیسائی نے کیا، نہ بت پرست نے کیا، نہ کسی اپنے نے کیا، نہ بیگانے نے کیا. سوال ہے آج دین کے نام پر جو لوگ تم کر رہے ہو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. 23 سالہ دور نبوت میں نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت پر کوئی جھنڈا لگایا ہو؟ یہ کہتے ہیں جی حضرت جبریل نے جھنڈے لگائے. میں کہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ تو سرے سے ہی جھوٹ. اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں تو تمہاری تمام پارٹیوں کے جھنڈے الگ الگ ہیں. چاہیے تے نا پھر جبریل علیہ السلام دی سنت عمل کرنا ہے تے جھنڈا بھی حضرت جبریل علیہ ہوئے. حضرات طریقہ واردات ذرا سنتے جائیں. میں آسان باتیں کرنا چاہتا ہوں. بریلوی بھائیوں اور ہمارے درمیان جو چیز مشترک ہے وہ بدعت کی تعریف ہے. کسی بھی بریلوی سے کہیں بدعت کی تعریف کر، جو تعریف تو کرے گا وہ مجھے قبول ہے. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. اے پھلاں نو خریدن دے وچ بھی سازش ہوئی ہے. اے دے وچ ڈوڈیاں چوکھیاں نے تے پھل تھوڑے سوٹ دینے ٹھک ٹھک وائی دیا نا. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ بریلوی بھائیوں، میں علماء سے گزارش کر رہا ہوں، یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے کہ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کو اختیار نہ کیا ہو، وہ بدعت ہے دین کے اندر، اللہ کے دین کے اندر. ہم کہتے ہیں کل بدعت، 10واں بدعت، 40واں بدعت، ششمائی بدعت، قبر پر اذان دینا بدعت، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا بدعت. یہ بدعات ہیں. غوث کا نعرہ مارنا بدعت، علی مدد کا نعرہ مارنا بدعت. میرے بھائیوں دوستو، یہ بدعات ہیں. ہم کہتے ہیں علی بھی نبی کے دور میں تھے، جنگیں بھی ہوئی ہیں. کبھی نبی علیہ السلام نے یا کسی صحابی نے علی مدد کا نعرہ لگایا ہو، غوث مدد کا نعرہ لگایا ہو؟ جاؤ، کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے، کربلا کی بات کرنے والوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کربلا میں اگر حسین نے بھی پکارا ہے تو رب کو پکارا ہے. علی مدد کا نعرہ تو حسین علی کے بیٹے نے بھی لگایا نہیں ہے. اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بیل گاڑیاں بھی تھیں، بیل بھی تھے، ہار بھی تھے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنی امت کی راحت کا خیال بھی تھا. جا کوئی چھٹی عہد نبوی سے لے آ, کوئی جلوس لے آ, کوئی حلوہ لے آ, کوئی شرینی لے آ, اور تو کاغذ کی جھنڈیوں کی بات کرتا ہے. اللہ کے نبی سے اگر جشن عید میلاد النبی کی جھنڈیاں ثابت کرے, رب ذوالجلال کی قسم ہے 5-5 ہزار کے نوٹ کی جھنڈیاں لگائے. او بھائی اچھا ایک تو اڈے کے بڑے انہاں نہ مینوں ہے دم چھلے لایا کرو, ترلا تو اڈے کے میں ہی نہ دے بھی ہوندے ترلا مارے. دوسرا جڑا نا میں بے وفا جڑے وابی نے نا انہاں تو بڑا دور دور رہنا. ہاں تُزاں کیا قدم بڑھاؤ علامہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. علامہ قدم ودایا اور رب کول ٹر گیا تے اے جڑے نعرے مارنے نے ایتھے کھجل ہوندے پھردے نے. گل نو ذرا سمجھو. ہم کہتے ہیں کہ تم لیوی سے جھنڈیاں لگاتے ہو, اللہ کی قسم محبت مصطفیٰ میں اور ہمارے دلی چڑیوں سے بھی چھوٹے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں. ہم سے کوئی اور برداشت ہوتا نہیں. تم لیوی سے لگاتے ہو, اہل حدیث اپنے خون سے لگانے کے لیے تیار ہے. اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے گئے تو کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے اہل بیت رو رہے تھے تو کہتا ہے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے اہل بیت, آپ کے صحابہ اور انس بن مالک جیسا میٹھا اور ٹھنڈا صحابی, میٹھا بھی ہے, ٹھنڈا بھی ہے, فدائی بھی ہے, نبی کی محبت میں شدائی بھی ہے. اور کیا کہتے ہیں جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے مدینہ جو ہے وہ ہم پر تاریک ہو گیا. اور لوگوں اللہ کے نبی کی سواری روتی رہی, اللہ کے نبی کی سواری روتی رہی. 100 سال تک صحابہ کا دور رہا ہے. اور فقہ حنفی کے مسائل کی بات کرنے والوں, 13 لاکھ مستنبط مسائل کی بات کرنے والوں, قدوری پڑھنے پڑھانے والوں, ہدایہ پڑھانے والوں, ہدایہ کو ملکی قانون بنانے کی بات کرنے والوں, اور فتاوی عالمگیری کی بات کرنے والوں, فتاوی شامی کو اپنا مذہب کہنے والوں, آؤ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر مروجہ عید میلاد النبی تم اپنی فقہ حنفی سے ثابت کر دو, جس کتاب سے ثابت کرو گے اس کے برابر 24 کیرٹ کا سونا تول کر دینے کے لیے تیار ہے. آؤ نعرہ تکبیر, میں بولا اچھی نعرہ تکبیر. مسلک حق, مسلک اہل حدیث, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. اور آؤ ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں بدعت کی. ہم کہتے ہیں جب بدعت آتی ہے سنت جاتی ہے, جب تہوار آئے گا, جب عید آئے گی, جب جشن آئے گا تو مصطفیٰ کا مشن ہاتھ سے چلا جائے گا. اور آج چلا گیا. آج نبی علیہ السلام کی ولادت کی نسبت مہینہ ہے, سب سے زیادہ شرک ہوتا ہے, سب سے زیادہ شرابیں پی جاتی ہیں, سب سے زیادہ کنجریوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, سب سے زیادہ اختلاط ہوتا ہے. یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے. اور میرے بھائیوں سب سے زیادہ مذہبی تجارت ہوتی ہے, جھوٹ بول کر لوگوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. اور جس کا کلمہ ہم نے پڑھا اس نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی بیٹی سے کیا کہا تھا, یا فاطمہ اعملی لن اغنی عنک من اللہ شیئا. میں آج بریلوی علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم ربیع الاول آمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہو, مجھے بتاؤ آمد مصطفیٰ کی بات کرنے والوں کتنے لوگوں کو
اسلام کی نعمت سے بہرہور کیا کہ آپ لوگوں نے اس مہینے میں اتنے غیر مسلم جو ہیں ان کو مسلمان کیا ہے، اتنے جو یتیم ہیں ان کو کفالت میں لیا ہے، اور کتنے لوگوں کو آپ نے آخرت کی فکر دی۔ اللہ کے نبی نے کہا بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد تقوی، اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد خیرات، اللہ کے نبی کی مقصد بعثت کا للہیت ہے، آخرت کی فکر ہے، زہد و تقوی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کتنے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑا ہے، کتنے چکلوں کو بند کروایا ہے، کتنی بھٹیوں کا شراب نہ بکنے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، اور اللہ کی توفیق سے آج ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، حنفی بھی آ جائیں، اپنے بیگانے سارے جمع ہو جائیں، پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ کافروں نے جس جماعت کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے وہ اہل حدیث جماعت ہے۔ آ جاؤ، ہم نے دیکھو نبی علیہ السلام آپ کی بعثت کے مقصد کو عام کیا، لوگوں کو اسلام کی نعمت سے تعارف دیا ہے، اور آؤ یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں مجھ سمیت اور میرے آبا و اجداد سمیت، اہل حدیث نے آپ لوگوں کو اللہ کی توحید کی معرفت، اور سچی سچی دسو تو انو توحید دی معرفت کنے دسی؟ شیخ الحدیث، شیخ القرآن مولانا حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، اور ان سے بھی السابق المتقدم شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ۔ نہ داڑیوں کی پرواہ، نہ ٹانگوں کی پرواہ، نہ زندگی کی پرواہ ہے، لوگوں کے گھروں تک اللہ کی توحید کی معرفت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اہل حدیث نے۔ اور منصب نبوت اور رسالت کی پہچان، کلمہ بھی آپ کا ہے، شریعت بھی آپ کی ہے، کلمہ بھی آپ کا ہے، اور نماز بھی۔ نماز نبوی کی بات کون کرتا ہے؟ نماز نبوی کی بات اہل حدیث کرتا ہے۔ پردے کی بات کون کرتا ہے؟ او بولو، پردے کی بات کون کرتا ہے؟ یہاں مولویوں کی گاڑیوں سے شراب اگر پکڑی جاتی ہے، وال پکڑی جاتی ہے، کہتے ہیں ہمارے مذہب میں یہ حرام نہیں ہے، ہمارے مذہب میں یہ حرام نہیں ہے۔ اور اہل حدیث نے بات کی ہے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، انگور کی بھی حرام ہے، جو کی بھی حرام ہے، کسی بھی قسم کی ہو وہ بھی حرام ہے۔ اور ڈبل شاہ کی بات کرنے والوں، اللہ کے نبی کی اولاد، ان کے ساتھ جو احترام کے الفاظ ہیں، آپ لوگوں نے ان الفاظ کو بھی بیچا ہے، عورتوں کی شرمگاہوں کے سودے کیے ہیں، حلالے کے نام پر بغیرتی پھیلائی ہے۔ آؤ، یہ اہل حدیث ہے جس نے مصطفیٰ کی بعثت کے مقصد پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے امت کی بیٹیوں کو عزت دی ہے۔ اور آؤ، نبینا ہے، کہتے ہیں امام نہیں بن سکتا، اہل حدیث نے کہا عبداللہ بن ام مکتوم نبینا امام بن سکتا ہے، امام بنایا محمد الرسول اللہ نے۔ اور اہل حدیث نے بچوں کو عزت دی ہے، بچہ اذان نہیں دے سکتا، نماز نہیں پڑھا سکتا، اور اہل حدیث نے کہا یہ عمر بن سلمہ ہے، عمر اس کی 7 سال ہے، اس کو امام محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، میں وقت کے حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، تھانے بڑھاتے ہو، فورسز بڑھاتے ہو، ڈالفن آ گئی، آؤ اللہ کی شریعت کی طرف، رسول اللہ کے قانون کی طرف، آپ کے لائے ہوئے حدود کی طرف۔ اگر پاکستان میں امن چاہتے ہو، الحر بالحر والعبد بالعبد، اگر امن چاہتے ہو، دکانیں سونے سے بھری ہوں اور کھلی ہوں،
اور چور چوری نہ کرے تو السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ملک کے اندر سالمیت اور استحکام چاہیے تو آمنہ کے لال کے لائے ہوئے دین اور قانون کو نافذ کرو۔ حضرات اس ملک کو سود سے پاک کرو، اسلامی معیشت اسلام کی خوشبو ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے کہا تھا میرے چچا نے جن سے سود لینے ہیں، میں محمد الرسول اللہ آج اعلان کرتا ہوں یہ سود کی جہالت کو آپ نے اپنے قدموں تلے دفن کر کے رکھ دیا ہے۔ دہاڑیاں نہ لگاؤ، آؤ اس ملک کے اندر اسلام کا قانون لگاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ ملا بھی ہٹا ہے، پیر بھی ہٹا ہے، حاکم وقت بھی ہٹا ہے۔ اور آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں جو عبداللہ ابن مبارک نے کہی تھی، حل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا، لوگوں کا بیڑا غرق کرنے والے تین طبقات ہیں، یہ حلوہ خور، ضمیر فروش، پیسے لینے والے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، ناحق لوگوں کا مال کھانے والے، روحیں بخشانے والے، مائیں بخشانے والے، بلیک میلر۔ یہ بات یاد رکھ لو، دین اور دینداروں کا، لوگوں کا حشر و نشر کرنے والے تین طبقات ہیں۔ علماء سو ہیں، یہ صوفی اور درویش ہیں، یہ پیری مریدی کرنے والے ہیں، یہ انگریزوں کی وفاداری میں ملتان کی گدی کا پیر شاہ محمود قریشی، اس کے آباء و اجداد، اور یہ بھی انگریزوں کے وفادار تھے۔ مجاہدین کے خلاف انگریز کی مدد کرنا اور ان سے جگیرے لینا، اور اسی طرح برے حکمران وقت کے جرنیل سے جو پاکستان میں قوت کا منبع سمجھا جاتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حافظ قرآن بھی ہے۔ میری یہ نصیحت ہے آپ کو کہ یہ جو زندگی ہے یہ امانت ہے، اور یہ عہدہ بھی امانت ہے۔ کچھ کر جائیے ایسا کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام پیار سے اپنے گلے لگائیں کہ میرا دنیا میں میرے نام کا چرچا کر کے آیا اور میرا قانون دنیا میں لگا کے آیا۔ پاکستان کی بقا، پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ کا عملی نفاذ ہے، اور یہی آپ کی بعثت کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔